ان سے محبت کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ ہم کرتے نہیں ہیں، اللہ کراتا ہے۔ اللہ امام صاحب ایسی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، قرآن شریف کھولو، ترجمہ اٹھاؤ، 16واں پارہ نکالو، 9واں رکوع نکال لو ترجمے والا، اور اس میں پڑھو ایک آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، کیا ہوگا؟ سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ جو نیک کام کرتے ہیں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈال دیتا ہے۔ اور آسان کر لو، حدیث شریف سن لو۔ حدیث شریف ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا احب عبدا، میں زیادہ لہجہ نہیں معلوم، سمپل سی بات تاکہ دماغ میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے، سست مت ہونا پڑو۔ فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے پیار کرتا ہے، فنادى جبریل، جبریل کو بلاتا تھا، جبریل ادھر آ، یا اللہ آ گیا، کیا بات ہے؟ کہ ایک راز کی بات کرنی ہے۔ کیا بات ہے؟ کہ وہ جو بغداد میں لیٹا ہے نا، جس کا نام عبد القادر ہے، انی محب فلانا، میں اس سے پیار کرنے لگا ہوں، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے۔ وہ جو بندہ آج میرے معلّہ میں لیٹا ہوا ہے، جس کو لوگ غریب نواز کہتے ہیں، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ جو نظام الدین ہے دہلی کی سرزمین پر، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے۔ وہ جو کلیر کی سرزمین پر علاء الدین صابر کلیری ہے، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے۔ وہ جو کچوچا کی سرزمین پر جناب مخدوم سمنا ہے، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے۔ وہ جو بریلی میں احمد رضا مفتی اعظم قاضی شریعہ ہے، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے۔ وہ جو دہلی میں قطب الدین بختیار کاکی ہے، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے۔ وہ جو دہلی میں عاشق الہی ہے، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے۔ وہ جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، تجھے پیار ہو گیا، تیرے نیک بندے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ رب فرماتا ہے فَأَحْبِبْهُ، جبریل جب میں ان سے محبت کرنے لگاؤں تو تو بھی ان سے محبت کر۔ کیا بات، تو بھی ان سے محبت کر۔ مولا ٹھیک ہے، مجھے بھی پیار ہو گیا، میں بھی غوث پاک کا کیا نام ہے، ان کا پیار میرے دل میں آ گیا، ان کا اکرام، ان کی تعظیم میں کروں گا۔ اور کیا حکم ہے؟ فرمایا اب جاؤ آسمان والوں میں، فرشتوں میں جاؤ، غلمہ میں جاؤ، آسمانی مخلوق میں جاؤ۔ فنادى في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، اور جا کر کے اعلان کر دو، اے فرشتوں، اے میکائیل و اسرافیل و اسرائیل، اے ملائکہ اعلیٰ کے فرشتوں، سنو سنو میری بات کو سنو۔ فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، کان جبریل کی آواز کی طرف لگا لیتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ جبریل کیا پیغام رب را لے کر کے آئے ہو؟ رب کی کون سی بات ہمیں بتانا چاہ رہے ہو؟ جبریل کہتے ہیں لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالی فلاں بندے سے محبت کرنے لگ گیا ہے، تم بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دو۔ سبحان اللہ، اللہ پیار کرنے لگا ہے، تم بھی پیار کرو۔ پھر تمام آسمان والے اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب ایک بات بتاؤ، فرشتوں میں ملک الموت بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، عزرائیل بھی ہے، ملک الموت بھی ہے، منکر نکیر بھی ہے۔ اب جب فرشتے پیار کرنے لگے تو ظاہر سی بات ملک الموت کو بھی ان سے پیار ہو جائے گا، محبت ہوگی۔ اور محبت ہی تو ہے کہ جب میرے نبی کی بارگاہ میں نبی کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے تو دروازے پر کھڑے رہے، اندر نہیں جا سکے، ساتھ میں جبریل نے جا کر کے عرض کیا یا رسول اللہ، دروازے پر ملک الموت کھڑا ہے، یہ آپ سے اندر آنے کی اجازت لے رہا ہے، اور آپ سے پہلے کسی سے اجازت نہ لی ہے نہ لے گا۔ یہ آپ کا اکرام ہے، یہ آپ کی تعظیم ہے، یہ آپ کا ادب ہے، یہ آپ کا مقام ہے کہ
ملک الموت بھی آ کر کے میرے نبی کے دروازے پر باہر کھڑے ہو کر کے اجازت مانگ رہا ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ رب کو اپنا حبیب بڑا پیارا ہے، بڑا محبوب ہے. تو جبریل بھی پیار کرتے ہیں، میکائیل بھی پیار کرتے، ملک الموت بھی پیار کرتے. اب جب غوث اعظم کی بارگاہ میں ملک الموت پہنچے ہوں گے روح قبض کرنے کے لیے، غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے ہوں گے روح نکالنے کے لیے، تو انہوں نے بھی تو یار بڑے پیار سے روح نکالی ہوگی، کیونکہ یہ بھی تو ان سے محبت کرنے والے ہیں، یہ بھی تو پیار کرنے والے ہیں. اور پھر جب پہنچے ہوں گے قبر میں، منکر نکیر آئے ہوں گے سوال کرنے کے لیے، کفن ہٹا کر چہرہ دیکھا ہوگا، یہ بھی مچل گئے ہوں گے، ارے یہ تو وہی ہے جس سے محبت کرنے کا حکم ہمیں اللہ نے عطا فرمایا. مچل گئے ہوں گے. تبھی تم کہتے ہیں نا کہ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام گانا غوث اعظم کا، لکھ دینا کفن پر نام گانا غوث اعظم کا. اللہ 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 فرماتا جبریل میں اس سے پیار کرنے لگا ہوں، تو بھی پیار کر. جبریل بھی پیار کرنے لگ جاتے ہیں، پھر پورے آسمان والوں میں اعلان کر دیتے ہیں، لو فرشتوں، اے آسمان کی مخلوق سنو، اللہ فلاں بندے سے پیار کرنے لگا ہے، تم بھی پیار کرو. تمام آسمان والوں سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. ثم یودع له القبول فی الارض، پھر زمین والوں کے دلوں میں اللہ ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے. ہمارا نمبر تو بعد میں آیا ہے، پہلے تو اللہ پیار کرتا، پھر جبریل، پھر فرشتے، پھر زمین والوں کے دلوں میں اپنے محبوب کی، اپنے ولیوں کی اللہ محبت ڈالتا ہے. اب سمجھ میں آئی بات کہ ہم کیوں محبت کرتے ہیں غوث پاک سے؟ ہم کرتے نہیں، اللہ کرواتا ہے، اللہ کرواتا ہے. ابھی جو انہوں نے کہا غوث پاک کا فرمان ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں تب تک کوئی میرا نام بھی نہیں لے سکتے. اب ہم غوث پاک کا نام اس لے رہے ہیں، اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ سرکار غوث پاک ہمیں یاد فرما رہے ہیں. ایک اللہ کے ولی سے کسی نے پوچھا کہ بھائی قرآن شریف میں فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اللہ فرماتا ہے. تو اس آیت کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ جب جب بھی میرا اللہ مجھے یاد کرتا مجھے تو پتہ چل جاتا، جب بھی اللہ مجھے یاد کرتا مجھے پتہ چل جاتا ہے، پھر میں بھی اللہ کو یاد کرنے لگ جاتا ہوں. سامنے والے نے پوچھا حضور آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ کیا آپ پر کوئی وحی تو آ نہیں سکتی، وحی تو نبیوں پر آیا کرتی تھی، تمہیں کیسے پتہ لگ جاتا ہے اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے یاد نہ کرے، توفیق نہ دے، تو پھر میں اسے یاد کر ہی نہیں پاؤں گا. پہلے اللہ مجھے توفیق دیتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، پھر میں اس کی یاد کرتا ہوں، پھر وہ میرا چرچا کرتا ہے. اللہ اللہ. تو محبت ہم کرتے ہیں، اللہ کرواتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ نرالے شان نرالے غوث اعظم جیلانی، آپ نرالے شان نرالے غوث اعظم جیلانی، بھر دو میری جھولی خالی غوث اعظم جیلانی، بھر دو میری جھولی خالی غوث اعظم جیلانی. آپ کی ماں نے اپنے شکم
کیا بات ہے. پیدا ہوئے تو آدھے قرآن کے حافظ بنے. کیسے؟ کہ ماں جب صبح کو اٹھا کرتی تھی قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. ماں اپنی حافظہ تھی 15 پاروں کی. روزانہ صبح کو اٹھ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. غوث پاک ماں کے پیٹ میں اپنی ماں کی تلاوت کو سنا کرتے تھے اور وہیں سن سن کے یاد بھی کر لیا کرتے تھے. آپ کی ماں نے اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا. ماں بہنیں سن نہیں ہیں، میں اس سے گزارش کروں گا میری بہنوں میری ماں، اپنے بچوں کو اگر اچھا بنانا چاہتی ہو تو باوضو رہ کر انہیں دودھ پلانا شروع کرو. بچہ جب چھوٹا ہو تو ننگے سر دودھ نہ پلاؤ، اور جب بھی دودھ پلاؤ بسم اللہ پڑھ کے دودھ پلاؤ. ان کے سامنے گانے نہ گاؤ، ان کے سامنے نبی کی نعت پڑھو، غوث اعظم کی مرتبت پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو، تو پھر بچہ عبد القادر جیسا پیدا ہوگا. کہ آپ کی ماں نے اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا. کہ آپ کی ماں نے اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا. ارے آپ کی ماں بھی اللہ والی غوث اعظم جیلانی. آپ کی ماں بھی اللہ غوث اعظم جیلانی. ماں بھی ایسی ہے تو باپ بھی کم نہیں ہے، باپ بھی کم نہیں ہے. جہاں تھے سمندر کے کنارے کنارے، بھوک لگی بڑی شدت کی، سمندر میں بہتا ہوا دریا میں بہتا ہوا سیب آ گیا، اٹھا کر کھا لیا. پھر خیال آیا یار میں نے کھا تو لیا ہے، نہ جانے کس کے باغ کا ہوگا، یہ کس کا سیب ہوگا. آپ چلے پھر تلاش میں گئے، جا کر کے باغ کے کنارے جا کر کے کھڑے ہو گئے. دیکھا ایک درخت ہے جو دریا میں جھکا ہوا، اس کے پھل دریا میں ٹوٹ کر گر رہے ہیں. وہیں باغ کے مالک کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے سرکار غلطی ہو گئی، میں نے بغیر اجازت کے بھول کر غلطی سے ایک سیب کھا لیا ہے، مجھے معاف فرما دیجئے. لیکن وہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے، سمجھ گئے یہ کوئی عام بندہ نہیں، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، اور مجھے اپنی بیٹی کے لیے بھی نیک بندے کی تلاش ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم کے نانا جان کا باغ ہے، آپ گئے جا کر معافی مانگنے لگ جاتے ہیں، کہتے مجھے معاف کر دو، مجھے بھی غلطی ہو گئی، آپ کی اجازت کے بغیر میں نے سیب کھا لیا. اس کے بعد انہوں نے سمجھ لیا یہ کوئی ایک بندہ. کہتے نہیں معاف نہیں کریں گے، پہلے تمہیں اس کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا. جرمانہ کیا ادا کرنا ہوگا؟ کہ اتنے سال تمہیں میرے باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی. ایک سیب کھانے کے جرم میں کئی سال تک آپ ان کے باغ کی رکھوالی کرتے رہے. مجھے منظور ہے لیکن میری غلطی کو معاف کر دو. اتنے نیک، اتنا عبداللہ سومائی اتنے نیک ہیں. جب آپ کے نانا جان غوث پاک کے نانا جان کا دیکھیں اتنا نیک بندہ نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، اور ایک سیب کی معافی کرانے کے لیے کئی سال میرے پاس مزدور بن کے رہا، اس سے بہتر داماد مجھے نہیں مل سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کا دوسری شرط اور ہے تب معاف کروں گا. کیا میری ایک بیٹی ہے جس سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا. کہا یہ تو سزا نہیں ہے، یہ تو انعام ہے، تحفہ ہے. کہا نہیں، سزا یہ ہے وہ کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے لنگڑی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، وہ چل نہیں سکتی ہے، وہ اپاہج ہے. تمہیں اس لڑکی سے نکاح کرنا ہوگا تب جا کر تمہاری غلطی معاف ہوگی. اللہ. آپ نے کہا مجھے یہ بھی منظور ہے لیکن معاف کر دو.
غلطی ہو گئی، غور کرو یار، آپ اپنے بھائی کا گلا کاٹ کاٹ کر کے اس کے مال کو رب لیتے ہیں، بہنوں کا حق دبا لیتے ہیں، پڑوسیوں کا حق دبا لیتے ہیں، جائز ناجائز جیسا بھی ملے اولاد کو بھی کھلاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، پھر یہی اولاد تمہارے سینے پر چڑھ کر تم کو جو ہے تھپڑ مارا کرتی ہے۔ غوث پاک کے والد اتنے نیک ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے یہ بھی منظور ہے، نکاح ہو گیا، دلہن کو کمرے میں بھیج دیا گیا۔ اب رات کو جب یہ دلہن کے کمرے میں گئے، بیوی نے کہا السلام علیکم، سبحان اللہ، وہ تو بول پڑی، باپ نے تو کہا تھا کہ جی گونگی ہے، اور وہ تو صحیح سالم خوبصورت حسین و جمیل خاتون کمرے میں بیٹھے، اس کے تو ہاتھ بھی ہیں پیر بھی ہیں، وہ تو دیکھ بھی رہی، سن بھی رہی، بول بھی رہی، پلٹ کر آ گئی، شاید میں غلط جگہ آ گیا، یہ میری بیوی نہیں۔ سسر کے پاس پہنچے، سسر جی آپ نے کیا کر دیا کہ میرے کمرے میں کسی اور عورت کو بھیج دیا؟ کیا ہوا؟ آپ نے تو کہا تھا وہ زبان سے گونگی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، آپ کام اس کے ہیں نہیں، وہ میرے کمرے میں تو چاند کا ٹکڑا اتنی حسین و جمیل خاتون بیٹھی ہوئی ہے جو دیکھتا ہوا رہ جائے، شاید میں غلطی سے کسی اور کے کمرے میں چلا گیا، پہلی غلطی معاف کرانے آیا تھا، اب اس سے دوسری غلطی کرانے کے لیے بھیج دیا۔ کہ نہیں بیٹا، تم غلطی سے نہیں گئے بلکہ وہی تمہاری بیوی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کہا کہ پھر یہ بتاؤ، تم نے تو کہا تھا وہ گونگی میری؟ کہا وہ گونگی اس لیے ہے کہ اس نے آج تک کبھی غلط بات نہیں کہی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کبھی جھوٹ نہیں بولا، جب بھی بولی ہے سچ بولی ہے۔ وہ بہری اس لیے اس نے غلط بات کو سنا نہیں ہے، کسی کی نہ غیبت کی ہے، نہ کسی کی غیبت سنی ہے، نہ کسی کی چغلی سنی ہے۔ یہ بیماری ہماری عورتوں کے اندر بہت ہوتی ہے، ایک بات سنیں گے دوسرے کی طرف ٹرانسفر کر دیں گے۔ پاؤں سے اپاہج کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ گھر سے باہر سے قدم نہیں رکھا ہے۔ سبحان اللہ، ہاتھوں سے لولی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس نے آج تک کبھی ہاتھوں سے غلط کام نہیں کیا ہے۔ آپ سجدے میں گر گئے، گر کر اللہ کا شکر ادا کرتے، مولا تو نے مجھے میری اس معافی کے صدقے میں اتنا بڑا تحفہ دے دیا، کیا بات ہے، اتنا سبحان بڑا اللہ، انعام دے دیا، اتنی نیک، اتنی بارکہ، اتنی خوبصورت بیوی مجھے دے دی، اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ پھر جب یہ دونوں ملے تو پھر ان دونوں کے ملنے سے عبد القادر غوث اعظم پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں یہ ہے ماں باپ، انہوں نے اولاد کو پرورش دی ہے۔ تو ماں کا شعر آپ نے سنا کہ آپ نرالے شان نرالے غوث اعظم جیلانی، اور آپ کے والد نے انجانا سے بت کھایا اس کے وزن، آپ کے والد نے انجانا سے بت کھایا اس کے وزن، باغ کی بر سورت والی غوث اعظم جیلانی، باغ کی بر سورت والی غوث اعظم جیلانی، آپ نرالے شان نرالے غوث اعظم جیلانی۔ غوث اعظم کی شان سنو، ان کا مرتبہ سنو، اللہ نے ان کو کیا قوت و طاقت عطا فرمائی ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے مردوں کو زندہ کر دیا، مردوں کو زندہ آپ نے کیسے فرمایا ہے؟ ایک خاتون آئی اپنے بچے کو لے کر کے، سرکار میرے بچے کو قبول فرما لیجئے، یہ آپ کی بارگاہ میں رہے گا، آپ کی
صحبت میں رہے گا، علم دین حاصل کرے گا، پرورش پائے گا، یہ راہ سلوک کے راستے پر چلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے قبول فرما لیا، اپنی خانقاہ میں رکھ لیا، اور اپنی خانقاہ میں رکھنے کے بعد میں اس کی تربیت کرنا شروع کر دی تھی۔ کچھ دن ہو گئے، ماں کے دل میں بچے کا پیار آیا، میں جاؤں تو صحیح، اپنے لال کو دیکھ کر تو آؤں، بڑے پیر کی بارگاہ میں چھوڑ کر آئی ہوں، میرے پیر نے میرے بچے کا کیا حال کیا، میرا بچہ کیسا ہے، کس حال میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ آئی ہے، آنے کے بعد دیکھا کہ بچہ آپ کا جو کھلتا ہوا گلاب تھا اب پیلا زرد پڑ گیا ہے، بڑا کمزور ہو گیا ہے، سوکھ کر کانٹا بن گیا ہے، دسترخوان پہ بیٹھا ہوا جو کی روٹی کے سوکھے ٹکڑے چن چن کے کھا رہا تھا۔ ماں نے دیکھا، غضبناک ہو گئی، یا اللہ میں تو چھوڑ کر گئی تھی، غوث پاک کا صدقہ تو سارے لوگ کھایا کرتے ہیں، میرے بیٹے کے لیے سوکھے ٹکڑے کھلا رہے ہیں، میں جا کر بڑے پیر کی بارگاہ میں شکایت کروں گی۔ اب جب گئی ہے، جا کر دیکھا غوث پاک دسترخوان پر بیٹھے ایک بھنے ہوئے مرغے کو تناول فرما رہے تھے، مرغا تناول فرما رہے، ہڈیاں دسترخوان پر پڑی ہے۔ اب جب یہ دیکھا تو غصہ اور زیادہ آ رہا ہے، جب یہ دیکھا وہاں تو کچھ کم تھا کہ بیٹا سوکھے ٹکڑے کھا رہا ہے، لیکن جب یہاں دیکھا یہاں تو بھنا ہوا مرغا بڑے پیر صاحب تناول فرما رہے ہیں اور میرے بیٹے کو سوکھے ٹکڑے کھلا رہے ہیں، اور اس نے مانگا شیخ میں نے اس لیے اپنے بچے کو آپ کے پاس چھوڑا تھا کہ کیا ہوا، کہ وہ تو سوکھے ٹکڑے کھا رہا ہے اور آپ جو ہیں مرغ مسلم اڑا رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا بڑی بیوی ٹھہر جا، بیٹھ جا، کہ اب بیٹھ کے کوئی فائدہ نہیں، اپنے بچے کو میں لے کر کے جاتا ہوں۔ غصے میں تل ملا اٹھی، کہا رک تو صحیح، کہ اب کیا کہنے کو رہ گیا، میں تو سوچ کر آئی تھی میرا بچہ یہاں پر رہے گا، پلے گا، بڑھے گا، کھائے گا، پیے گا، تندرست ہو جائے گا، پوری دنیا میں آپ کا لنگر چلا کرتا ہے، لوگ دنیا بھر سے آتے لنگر کھایا کرتے، میرے بچے کے نصیب میں سوکھے ٹکڑے، کہ رک جا، کہ کیا؟ آپ نے ان ہڈیوں پر جو ہڈیاں مرغے کی کھا کر گوشت ان کا ہٹا کر دسترخوان پر پڑی ہوئی تھی نا، ان ہڈیوں پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا تم بِإِذْنِ اللَّهِ، اتنا کہنا تھا وہ ہڈیاں آپس میں جڑی، ان پر گوشت چڑھا، پھر کھائے چڑھی، پھر پر چڑھ گئے، اور پھر وہ جو گردن کا ٹکڑا تھا وہ بھی آ کر کے جڑ گیا، اور پھر مرغی وہاں پر چلنا پھرنا شروع ہو گئی۔ اس مرغی کو آپ نے زندہ فرما دیا اور ارشاد فرمایا بڑی بھی جب تیرا بیٹا اس مقام پر پہنچ جائے گا تو وہ بھی مرغے کھا لیا کرے گا۔ سبحان اللہ، جب وہ اس مقام پر پہنچ جائے گا تو وہ بھی مرغے کھا لیا کرے گا، ابھی وہ اس مقام تک پہنچا نہیں ہے، ابھی اس کے سوکھے ٹکڑے کھانے کا ٹائم ہے۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی۔ ایک عیسائی میں اور مسلمان میں بحث ہو گئی، مسلمان کہتا میرا نبی افضل، عیسائی کہتا میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام افضل، عیسائی کہتا نہیں میرا نبی افضل، مسلمان کہتا نہیں میرا نبی افضل۔ مسلمان نے کہا دلیل، کا دلیل دیکھتے نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کتنے مردے زندہ کیے ہیں، کتنے مردے زندہ کیے ہیں، اور تمہارے نبی نے تو بظاہر مردہ زندہ نہیں کیا، حالانکہ ہمارے نبی نے بہت مردہ زندہ کیے، لیکن اس کے علم میں نہیں تھا، وہ نہیں جانتا تھا۔ تو مسلمان بڑا پریشان ہوا، مسلمان نے کہا نہیں میرے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، سورج کو پلٹایا ہے، میٹھے کھاری کنویں میں لعاب دہن ڈال دیا ہے، وہ میٹھا بن گیا، ٹوٹی ہڈی پر لعاب دہن لگا دیا وہ جڑ گئی ہے، کسی کی پھوٹی آنکھ میں لعاب دہن لگا دیا وہ اکیارہ ہو گیا، میرے نبی کی شان بلند ہے۔ عیسائی کہتا نہیں یہ تو چھوٹے چھوٹے معجزے ہیں، بڑا معجزہ تو یہ ہے کہ کسی مردے کو زندہ کرنا۔ ابھی یہ بحث ہو رہی تھی کہ مسلمان بڑا پریشان، یا اللہ اسے جواب میں کیسے دوں کیسے دوں، اتنے میں بڑے پیر دستگیر روشو ضمیر تو ادھر سے گزر ہو گیا۔ مسلمان نے کہا اے میرے بڑے پیر، اے غوث پاک آج ایک مشکل آن پڑی ہے، ایک مشکل مسئلے میں سے مجھے پھنسا لیا ہے، کہ کیا مسئلہ پھنس گیا؟ کہ یہ کہتا عیسیٰ علیہ السلام
امام افضل ہے، میں کہتا ہوں میرا نبی افضل ہے، ہم میں بحث ہو گئی ہے۔ دلیل یہ دیتا ہے کہ عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے، تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا ہے، حالانکہ ہمارے نبی نے بہت مردے زندہ کیے ہیں۔ تو غوث پاک آئے رک گئے، جلال میں آئے، جلال میں آنے کے بعد فرمایا کیا کہتا ہے کہ میرے نبی نے کوئی مردہ نہیں زندہ کیا؟ کہا کہ مردہ زندہ کرنے سے فضیلت زیادہ ہو جائے گی، مرتبہ بڑھ جائے گا۔ کہا کہ چل تو پھر مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرانا چاہتا ہے؟ نبی کی بات تو چھوڑ، نبی تو نبی ہے، میں ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہوں، نبی کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے، تو مجھے بتا کس مردے کو زندہ کرانا چاہتا ہے؟ عبد القادر اپنی ٹھوکر سے اس مردے کو زندہ کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب عیسائیوں کا بھی ہجوم لگ گیا، مسلمان بھی اکٹھے ہو گئے۔ آج عبد القادر کا امتحان ہے، عبد القادر کا امتحان ہے، آج مردے کو زندہ کرنا ہے۔ اب عیسائی چکر میں پڑ گئی، یار یہ کیا معاملہ ہے؟ بات میں بات کہاں پہنچ گئی؟ چلو کوئی ایسی قبر ڈھونڈو جو بہت پرانی ہو، جس کا جسم جو ہے بالکل مٹی میں مل گیا ہو، ہڈیاں بھی اس کی مٹی ہو گئی ہو، نام و نشان جسم کا باقی نہ رہا ہو۔ 1000 سال پرانی قبر کو جا کر تلاشا، پرانی قبر پر جا کر کھڑا کر دیا، اور کھڑا کرنے کے بعد کہتے ہیں عبد القادر اگر تم سچے ہو، تمہارا نبی بڑا ہے، تمہارا نبی افضل ہے، تو اس مردے کو زندہ کر دو۔ کہ پھر مان لو گے میرا نبی افضل ہے؟ پھر مان لو گے؟ کہ ہاں مان لیں گے، ہم تمہارے نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، آپ نے پھر ٹھوکر ماری اس کے پاؤں کی طرف اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ سبحان اللہ۔ اتنا کہنا تھا کہ قبر پھٹی، مردہ نکلا، کپڑوں سمیت مردہ باہر نکلا، اور صرف نکلا نہیں، آپ نے فرمایا تھا صرف نکالوں گا نہیں، بلکہ اس کا جو پیشہ تھا، جو یہ کام کیا کرتا تھا، وہ کام کرتا ہوا نکلے گا۔ شیخ عبد القادر بتاؤ تو صحیح، یہ کیا کام کیا کرتا تھا؟ کہ یہ گویہ تھا، یہ گانا گایا کرتا تھا، یہ قوالی گایا کرتا تھا۔ آپ نے ٹھوکر ماری ہے، وہ قبر سے باہر نکلا تو گانا گاتا ہوا باہر نکلا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، فیضان غوث اعظم، کرامات غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ غوث پاک کی شان ہے۔ اب تو عیسائیوں نے دیکھا، ہل گئے، پیروں کے گلے سے زمین نکل گئی، اور کہنے پر مجبور ہو گئی، یار جب نبی کے نواسوں کے نواسوں کے نواسوں کے نواسے کا یہ مقام ہے تو نبی کا مقام کیا ہوگا؟ سب نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو ہم جھوم کر کہتے ہیں نا کہ آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم جیلانی، آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم جیلانی، بھر دو میری جھولی خالی غوث اعظم جیلانی، بھر دو میری جھولی خالی غوث اعظم جیلانی۔ ساڑھے بڑے بڑے ختم کر دیں؟ کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، کر دیتے ہیں، اپنا پیٹ ہو گیا، سونا نہیں، آپ کو بھی ہمیں بھی تھکے ہو گئے، بس ایک بات سن سرکار رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے بڑے پیارے بڑے بڑے۔ ایک دن آپ اسی طرح جلسے میں بیان فرما رہے ہیں، اور آپ کی مجلس میں 70 ہزار لوگ ہوا کرتے تھے،
کتنے 70 ہزار بڑے بڑے علماء مفتی محدث آیا کرتے تھے اور آپ کی باتوں کو نقل کیا کرتے تھے، اقوال آپ کے نقل کیے جاتے تھے، لیکن ابھی ہمارے یہاں 70 آدمی نہیں ہوں گے، ہمیں ان تک آواز پہنچانے کے لیے مائک لگانا پڑا، مائک لگانا پڑا، بغیر مائک میں ہماری آواز نہیں جائے گی۔ لیکن یہ غوث اعظم کی شان تھی، 70,000 لوگوں کے درمیان میں آپ بیان فرماتے تھے، جیسی آواز برابر والے کو آتی تھی ویسی آواز سب سے لاسٹ والے کو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ کرامت تھی آپ کی، جو نزدیک ہے اس کو بھی سیم آواز اور جو دور ہے اس کو بھی سیم آواز۔ اب یہ نظام ہم نے حرم شریف میں دیکھا، کعبہ شریف میں اور مدینہ شریف میں، وہاں پر جو مائک اور ساؤنڈ کا جو سسٹم ہے، ہر آدمی کو جو کعبے کے بالکل نزدیک ہے اس کو بھی اتنی آواز آتی ہے، اور جو حرم کے باہر ہے اس کو بھی اتنی آواز آتی ہے، جو دور ہے اس کو بھی اتنی آواز، جو نزدیک ہے اس کو بھی اتنی آواز۔ اتنا سسٹم انہوں نے اچھا کر رکھا ہے مائک کا کہ کسی کو تکلیف نہیں، جتنی آواز آپ کو آئے گی اتنی دور والے کو، یہ سرائی یہاں پر لگی ہے تو یہاں زیادہ آواز ہے، ادھر کم نہیں، اور سرائی آپ چاروں طرف دیکھو کہ آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی۔ انہوں نے اس طرح فٹنگ کر رکھی ہے اندر کہ آپ کو کوئی ساؤنڈ کا سسٹم، کوئی اسپیکر، کوئی سرائی نظر نہیں آئے گی۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح پہلے شخص کو آواز آتی دوسرے کو، اور کبھی کبھی آپ ایسا آواز فرماتے، ایسا آواز فرماتے، اللہ کے خوف سے ڈراتے تھے کہ جنازے اٹھا کرتے تھے، لوگوں کے دلوں پر خوف طاری ہوتا تھا کہ جنازے اٹھا کرتے تھے آپ کی مجلس سے۔ ایک روز بیان فرما رہے ہیں، ہوا چلی تیز، اب ہوا تیز چلی تو اس میں چیل اڑتی ہوئی آئی، اور چیل آنے کے بعد آوازیں کرنے لگی، مجمع میں آوازیں کرنے لگی۔ اب ظاہر سی بات یہاں پر اگر کوئی چھپکلی آ جائے تو اٹھ کر بھاگ جاؤ، چوہیا بھی آ جائے نا پیروں میں تو سب کھلبلی مچ جاتی ہے۔ اب ڈسٹرب ماحول ہو گیا، چیل نے جب آوازیں کرنا شروع کی تو ماحول ڈسٹرب ہو گیا، پریشان ہو گئے، لوگوں کی توجہ چیل کی طرف چلی گئی، بیان سے ہٹ گئی۔ آپ نے دیکھا کہ میں تو لوگوں کو توحید کا جام پلا رہا ہوں، رسالت کا پیغام ان تک پہنچا رہا ہوں، لیکن یہ چیل کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ نے اس چیل سے فرمایا، ہوا کو حکم دیا، یا ریحو خذ رأس ھذا الطریق، اے ہوا اس چیل کے سر کو پکڑ لے۔ یہ آپ کا فرمانا تھا کہ فوراً ہوا نے اس کی منڈی کو تن سے جدا کر دیا، اور وہ چیل جو ہوا میں اڑ رہی تھی زمین پر تڑپنا شروع ہو گئی، گردن جسم سے جدا، چیل مردہ ہو کر زمین پر تڑپنے لگی، مر گئی۔ بیان فرمایا، واز پورا ہوا، مجلس جب مکمل ہو گئی، پھر آپ نے چیل کو اٹھا کر پیار کیا، پیار کرنے کے بعد منڈی کو چھوڑا اور پیار کر کے ہاتھ پھیرا اور فرمایا چل جا اڑ جا، شور نہ مچایا، مجلس کا ادب رکھا کر اڑ گئی۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ کتنے مردوں کو زندہ آپ نے کیا ہے، یہ بھی ضرورت پڑی آپ نے کرامت دکھائی۔ اچھا ایک بات، اللہ کے ولی سے کبھی دشمنی مت رکھنا، کیا دشمنی نہیں، اللہ نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے نا میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اب اللہ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، اللہ کے تو اشارے کے لائق نہیں ساری دنیا، اس کا ایک حکم آئے گا سب دنیا برباد ہو جائے گی، کتنا ہی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کچھ لوگ آپ کے حاسد تھے، جلنے والے، ہاں منافقہ والی، نہیں مانتے نا لوگ، نہیں مانتے، زمانے کے لوگ نہیں مانتے، بعد والے مان لیتے ہیں۔ اسی طرح گھر میں کوئی پیر صاحب ہے، کوئی مولوی صاحب ہے تو بیوی نہیں مانتی اتنی آسانی سے، دوسری تو مان لیتی ہیں، امام صاحب ہے، امام صاحب ہے اور کوئی عالم صاحب ہے، وہ ویلیو نہیں سمجھتی۔ ایک پیر صاحب ان کی بیوی بڑا نافرمان نہیں مانتی،
نہیں ہے تم اللہ کے ولی، تم ڈھونگی ہو، تم اچھے ولی نہیں۔ ایک روز لوگوں نے دیکھا کہ کوئی اللہ کا ولی ہے، وہ ہوا میں اڑ رہا، بھیڑ لگی، سب لوگ تو گئے، اتفاق سے ان کی بیوی بھی ادھر سے گزر کر چلی گئی۔ کہا کیا ہوا؟ دیکھو اللہ کا ولی ہے جو ہوا میں اڑ رہا۔ کہا اچھا، ارے یہ تو بڑی شان والا، بڑے مرتبے والا۔ اب گھر آئی اور دل میں تھا آج شوہر کی جو ہے دھمائی کروں گی کہ ولی یہ بنے پھرتے ولی، ولی تو وہ ہوتا ہے جو ہوا میں اڑتا ہے، پیر وہ ہوتا ہے۔ اب شام کو آئے، کہا کہ یہ بنے پھرتے ولی، ولی پیر، پیر ولی ایسے ہوتے ہیں۔ پھر کیسے ہوتے ہیں؟ کہ وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے، ایسے ہوتے ہیں، اتنی طاقت ان کے پاس ہوتی ہے۔ کہا اچھا، جو ہوا میں اڑتا ہے وہ ولی ہوتا ہے، پیر ہوتا ہے؟ کہا ہاں۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ میں ہی تو تھا۔ ہاں سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ وہ میں ہی تھا۔ اب عورت کی خصلت آپ دیکھیے، عورت کی خصلت کا اچھا تم تھے، ہاں تبھی تو ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ یہ دیکھیں تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کے کچھ حاسدین تھے، نہیں مانتے تھے، آپ کو پھنسانا چاہتے تھے، آپ کو ذلت و رسوائی کے دلدل میں دھکیلنا چاہتے تھے، لیکن اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکے۔ ایک دن مذاق سوچی، مذاق اللہ کے ولی سے، اور انہوں نے پلان بنایا چلو غوث پاک کی بارگاہ میں کسی زندہ انسان کو مردہ بنا کر کفن پہنا کر لے کر چلتے ہیں اور ان سے کہیں گے کہ بھی نماز جنازہ پڑھا دو، اب وہ نماز پڑھا دیں گے تو پھر ہم جو ان کا مذاق اڑائیں گے۔ دیکھو اگر یہ ولی ہوتے تو انہیں پتہ نہ چلتا، یہ تو زندگی کی نماز پڑھا رہے ہیں، اگر ولی ہوتے تو کبھی بھی نماز نہ پڑھاتے۔ میرے آقا کے حدیث پاک ہے اتقوا بفراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی نگاہ باطنی سے ڈرو، اندرونی نگاہ سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک ہماری یہ والی آنکھ نہیں، وہ دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے، وہ یہاں بیٹھے بیٹھے آسمانوں کو اوپر کا بھی دیکھ لیتا، زمین کے نیچے کا بھی دیکھ لیتا ہے۔ لائے جنازے کو تیار کر کے ایک نوجوان، ایک ظالم کا اکیلا بیٹا، اکلوتا بیٹا، اس کو غسل دیا، کفن پہنایا، مسیری پر سجا کر لائے عبد القادر کی بارگاہ میں۔ سرکار بیٹا اکیلا تھا، دنیا سے چلا گیا، نماز جنازہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا نہیں یار کسی اور سے پڑھوا لو، آپ نے منع کرنا کہ نہیں سرکار بڑی تمنا، آپ آل رسول بھی ہیں، سید بھی ہیں، بڑے پیر ہیں، بڑے عالم ہیں، آپ کی برکتیں مل جائیں گی۔ کہ نہیں میں نہیں پڑھاؤں گا، آپ نے منع کرنا، لیکن وہ نہیں مانے، اصرار کرتے رہے۔ آپ انکار کرتے رہے، نہیں میں نہیں، کسی اور سے پڑھوا لو، کسی اور سے پڑھوا لو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ کہتے نہیں ہماری تمنا، ہماری خواہش تو یہی ہے، ہم بڑی دور سے جنازہ لے کر کے آئے ہیں، سرکار آپ کی برکتیں مل جائیں گی۔ ہوتا نا بھائی بڑے امام صاحب سے نماز پڑھوائیں گے، کسی آل رسول سے نماز پڑھوائیں گے، ان کی برکتیں مل جائیں گی۔ آپ نے فرمایا چلو تیاری کرو، اگر تم نہیں مانتے ہو تو پھر میں نماز جنازہ پڑھانے آ رہا ہوں۔ اب یہ دل میں بڑے خوش تھے، اندر اندر بڑے خوش کہ چلو مان گئے ہیں، اب ان کی مذاق اڑانے کا ہمیں موقع ملے گا۔ بڑے خوش تھے، صفیں لگ گئی، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اللہ کر کے نماز جنازہ پڑھائی۔ اب جیسے ہی سلام پھیرا انہوں نے ہنسی مذاق ٹھٹھے شروع کر دیے، ہاں ہاں دیکھو یہ ولی بنا پھرتا ہے، اس نے تو زندگی کی نماز پڑھا دی۔ اور آ کر ایک اس کا دوست پوچھا اٹھ جلدی اٹھ جلدی اٹھ، اب وہ نہیں اٹھتا، وہ نہیں اٹھتا۔ کہ کیا ہوا بھائی اٹھنا ہی؟ کفن ہٹا کر دیکھا، اس کی ناک کے آگے انگلی لگا کے دیکھی، سانس تو آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی، سانس بھی نہیں آ رہی۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں نے منع کیا تھا نماز جنازہ کسی اور سے پڑھا لو، عبد القادر جس کی نماز جنازہ پڑھا دے وہ کبھی نہیں اٹھ سکتا۔ عبد القادر کبھی کسی زندے کی نماز نہیں پڑھاتا ہے، جب بھی پڑھاتا ہے مردے کی پڑھاتا ہے۔ اب یہ چلے تھے ولی سے دشمنی نبھانے کے لیے، ولی کو نیچا دکھانے کے لیے، اللہ نے پہلے اس کے لڑکے کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، پھر نماز پڑھوائی ہے، اپنے ولی کی عزت کو بچا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔
تبھی تو کہتے الما قہر ہے، اے غوث وہ تیکھا تیرا کہ مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ ولی سے کبھی مذاق مت کرنا، ان کی کبھی بے ادبی مت کرنا، ہمیشہ اس سے محبت پیار سے جڑے رہو۔ اللہ کا فیض ہم سب پر جاری ساری فرمائے۔ اچھا آپ نے سنا اتنی دیر ہو گئی، یہ نیک کیوں بن گئے تھے؟ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، تو آپ بھی نماز پڑھیں گے نا غوث پاک کو راضی کرنے کے لیے، غوث پاک کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھو، روزے رکھو، جھوٹ سے پرہیز کرو، اور جو ہے نیک اور سچے مسلمان بن کر جاؤ تو غوث پاک تمہاری سفارش بھی کریں گے، نبی پاک شفاعت کر کے تمہیں جنت بھی لے کر کے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے، اعمال اچھے ہوں، بس بہت ہی خوب کی سہری چمن پھول چنے شاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں میں گل چن کر آباد رہے۔ اللہ آپ سب کو آباد رکھے، شاداب رکھے۔ ایک شعر آخری سن لیجئے، اس کے بعد سلام پسند کریں۔ سنا دوں؟ سستی آ گئی؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ آئی تھی۔ ایک اور سن لو جو آخر میں پڑھ رہا ہوں بالکل کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ کیا بات ہے، سب سو رہے ہیں نا اس طرح آرام سے، ہم اپنا بیٹھے ان کی محبت میں بیٹھے کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے جنت کا حقدار ہے۔ ملکل پڑھو کہ خدا کے فضل سے ہم پر آیا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر آیا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔